لگا اگر اتنا ہی سمجھدار ہے تو پھر اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ جس نبی کی تو تعریف کر رہا ہے پھر اس نبی کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، اس بات میں ایک بات ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں، فرمایا یاد رکھنا، فرمایا وہ جو بادشاہ ہے نا، شاہ روم، وہ بادشاہ جس نے ہمیں عہدہ دیا ہے، جس نے ہمیں پیسے دیے ہیں، جس نے ہمیں نوکری دی ہے، جس نے ہمیں عزت دی ہے، فرمایا اگر میں اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں، فرمایا ہماری نوکری جاتی رہے گی، پیسے جاتے رہیں گے، عہدے ختم ہو جائیں گے، کرسی چھین لی جائے گی۔ فرمایا اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی جو تھا نا، سمجھدار تھا، عقل دانا تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا میرا بھائی پیسوں کی خاطر کلمہ نہیں پڑھا، یہ جانتا بھی ہے، مانتا یہ بھی ہے کہ پیارے نبی شان والے ہیں، شان والا ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے میرا عہدہ ختم ہو جائے گا، میری عزت چلی جائے گی، پیسے ختم ہو جائیں گے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، فرمایا تو کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ۔ فرماتے ہیں اس کا نام تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہنے والا پیچھے رہ گیا، سننے والا آگے چلا گیا۔ اس نے کہا میں تو کلمہ پڑھ لوں گا، وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، نبی کا غلام بن گیا۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا، تھوڑے سے لالچ کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ آخرت کتنا قیمتی ہے۔ یہاں پر ایک اور مثال، خوبصورت مثال، ایک بنی اسرائیل کا عالم تھا جس کا نام تھا حضرت اشرف بن شریح۔ وہ تھا عالم، اس نے کیا کیا، وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا، جاننے والا تھا۔ یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے۔ اس نے کہا بتاؤ پیارے نبی کے بارے میں کیا ارادہ؟ تو عالم کہنے لگے وہ تو سچے نبی ہیں، یہودیوں کے عالم کہہ رہے ہیں وہ تو سچے نبی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کا غلط جواب دو، کوئی اور جواب دو، تو میں تجھے انعام بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا ہم اس کی تحقیق کریں گے، پھر بیان کریں گے حقیقت کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی چلے گئے، تو رات اٹھائی پڑھتے رہے، بعد میں آ کر دجال کی جو باتیں تھی وہ بیان کر دی، پیارے نبی کی شانوں کو چھپانے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ایسے ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، وہ جو یہودیوں کا عالم بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا اگر میں بھی نبی کی شان بیان کرتا ہوں، فرمایا لوگ مجھے جو نذرانہ دیتے ہیں نا، آج کے پیر بھی یہی کہتے ہیں، اگر ہم حق بات کہتے ہیں ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ لوگ جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، فرمایا یہ تو دوسروں کے ہاتھ چومنے لگیں گے، حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے۔ اس لیے پیروں نے، علماء نے فرمایا بتایا ہے کہ پیر اتنا بڑا ہوتا ہے، پیر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بھی یہی بات کہتا تھا، اگر میں بتا دوں نبی کی شان یہ ہے، میرے نذرانے بند ہو جائیں گے، لوگ میرا ہاتھ چومنا چھوڑ دیں گے، لوگ میری پیروی کرنے چھوڑ دیں گے، وہ تو نبی کی بات مانیں گے۔ جب اس نے یہ بات خوب ہوا کہ نذرانے نہ بند ہو جائیں، آج کے پیر بھی یہی کہتے ہیں، اگر حق بات کہتے ہیں تو نذرانے نہ بند ہو جائیں، ہمارے مرید ہم سے دور نہ ہو جائے۔ فرمایا یاد رکھنا، جب یہ بات کہی علماء نے محبوب کریم کی شان چھپائی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ایسے ہے ہی نہیں۔ اس نے ایک چادر دی، تھوڑا سا انعام دیا۔ رب نے آیات نازل فرمائی، رب نے فرمایا تھوڑے سے انعام کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی۔ فرمایا تمہارا نہ عذاب ہلکا ہوگا، آیات کا مفہوم ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا یاد رکھنا، اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے تھوڑے سے انعام کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ آج بندہ بھی تھوڑے سے انعام کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، کیونکہ آخرت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا موت کو بھی موت آ جائے گی، دمبے کی شکل میں پیارے نبی نے فرمایا موت کو لایا جائے گا، موت کے اوپر چھری چلا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا انسان کو موت آ ہی نہیں، فرمایا ہمیشہ زندہ رہے گا، اس زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، شیطان جو تھا نا میرے سامنے آیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، آج ہمیں اور تم کو شیطان نظر نہیں آتا ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، سامنے بھی ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ دو باتیں سماعت فرمائے، فرمایا کہ شیطان کو دیکھا، میں نے ڈنڈا اٹھایا، شیطان کے پیچھے بھاگا، میں نے کہا شیطان کو ماروں گا، شیطان آگے سے بول پڑا ابلیس لعین۔ اس نے کہا اے پیارے نبی کے پیارے صحابی،
याद रख ले, ना मैं डंडों से डरता हूँ और ना मैं असले से डरता हूँ। तो आपने कहा तू डरता किस चीज से है? ये खूबसूरत वजीफा आपकी समातों की नजर कर रहा। फरमाते हैं कि तू किस चीज से डरता है? शैतान कहने लगा मैं डरता हूँ, फरमाया जो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है मैं उससे डरता हूँ। आप और मैं गौर करेंगे बंदा अल्लाह की पनाह में कैसे आता है। हर बंदे की कोशिश है कि मैं अल्लाह की पनाह में आ जाऊं। आएगा कैसे? कौन सा ऐसा काम है, अमल है जो करेगा अल्लाह की पनाह में आ जाएगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने पूछा अल्लाह की पनाह में आने वाले से डरता है? फरमाया हाँ। फरमाया दूसरा उस बंदे से डरता हूँ, फरमाया जिसको अल्लाह ने अपना नूर अता फरमाया। आपने कहा अल्लाह का नूर अल्लाह ने किसको अता फरमाया? उसने कहा जो बंदा ये पढ़ता है ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है, मैं उससे डरता हूँ, हमला नहीं कर सकता। दूसरा वो फरमाया जो सच बोलने वाला है, जो सच बोलता है, सिद्दीकीन जिसे अल्लाह अपना नूर अता फरमाता है, फरमाया मैं उससे भी डरने वाला हूँ। इस दो बंदों से डरता हूँ, ना मैं असले से डरता हूँ ना मैं डंडों से डरता हूँ। फरमाया जो बंदा ये दो काम करता मैं उनसे डरता हूँ। तो आपने कहा ठीक है। और दूसरा खूबसूरत वाकया लिखा है इसी महीने की निस्बत से, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। आपने बड़ा अजीब मंजर देखा, देखकर सवाल किया, देखा शैतान जो है नंगा होकर लोगों के अंदर नाच रहा है। शैतान नंगा होकर लोगों में नाच रहा था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पूछा ऐ बेशरम बेहया, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, लोगों के अंदर नंगा होकर नाच रहा है। शैतान कहने लगा ये इंसान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। फरमाया कि ये इंसान है जिनको तू इंसान समझ रहा है। फरमाया ये इंसान होते तो मेरी पैरवी करते, मेरी बात मान दे, यही इंसान है। फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, लोगों में नंगा होकर नाच रहा है। शैतान ने कहा नहीं मुझे नहीं आती, और ये भी बेहया है, मैं भी बेहया हूं। ये कौन से हया वाले हैं, ये कौन से इंसान है? चलो मैं तो शैतान हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया डरता किस चीज से है तू? उसने कहा शराजी जामिया मस्जिद है, वहां उस मस्जिद के अंदर 3 लोग रहते हैं, मैं उनसे बड़ा डरता हूं, उनसे मैं परेशान हूं बड़ा, उनसे मैं तंग हूं। शैतान कह रहा है जिनसे शैतान तंग है, आज शैतान से इंसान तंग है। शैतान कह रहा है 3 बंदे हैं, मैं उनसे बड़ा परेशान, बड़ा डरता हूं उनसे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे मैंने उनकी बात सुनी ना, मैं क्योंकि ख्वाब के अंदर देख रहा था, जैसे मेरी आंख खुली मैंने सफर शुरू कर दिया। वहां जाकर देखता हूं ये क्या कह रहा था, झूठा इंसान झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने सफर किया, शराजी जामी मस्जिद में पहुंचा। अभी मैं बाहर ही था कि मस्जिद के अंदर मैंने 3 बुजुर्गों को देखा, जो 3 बुजुर्ग बैठे हुए थे। मैं अभी दरवाजे पे था, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐ जुनैद हर किसी की बात सुन लेता है, हर किसी की बात मान लेता है, हर किसी की बात में एतमाद कर लेता है, यकीन कर लेता है। फरमाया कैसा बंदा है तू? हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, फरमाया बात तो करने वाला झूठा था, पर जिनके बारे में बात कर रहा था मुझे यकीन हो गया, जिनसे ये डरता है, जिनकी बात कह रहा है, यकीनन उस मस्जिद में कोई ऐसा है जिनसे ये डरने वाला है। फरमाते हैं मैं उन बुजुर्गों के पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा बाबा जी आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं आपसे शैतान भी डरता है, शैतान तंग है, आपसे परेशान है, कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिस वजह से शैतान भी परेशान है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, खूबसूरत जवाब दिया बुजुर्गों ने। उन्होंने कहा हम कोई ऐसा अमल नहीं करते, वो तो झूठा है, डाकू है, वो तो डाका डालता है, उसके डाके से अगर बचना चाहते हो, अगर तुम भी उन बातों से बचना चाहते हो, फरमाया ये अमल जरूर करो। मैंने कहा कौन सा ऐसा अमल है? तो बुजुर्ग कहने लगे अगर तुम अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बचा लेगा। उस्ताद ने ना शागिर्द को खूबसूरत नसीहत और वसीयत की।
ایک استاد نے اپنے شاگرد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اگر تم جا رہے ہو جاتے ہوئے راستے میں کتا آ جائے کتا تمہیں بھونکنے لگے تو کیسے بچو گے؟ بڑی خوبصورت نصیحت تھی. شاگرد کہنے لگا استاد جی اگر کتا مجھے بھونکے گا راستے میں آئے گا میں کتے سے بچوں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کتے سے بچوں گا کیسے بچے گا؟ فرمایا اسے ماروں گا بھگاؤں گا. فرمایا اگر تو کتے کو مارے گا بھگائے گا بتا ایک تو تیرا وقت ضائع ہوگا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور دوسرا کتا بھونکتا رہے گا. فرمایا کیسے بچو گے؟ اس نے کہا استاد جی آپ بتا دیں کیسے بچوں. فرمایا اگر کتے کے مالک سے کہہ دیتا نا بچ بھی جاتا ٹائم بھی بچ جاتا کیونکہ کتے کے مالک سے کہہ دیتا. مثال خوبصورت دے کر سمجھایا ہمیں. فرمایا اگر کتے کے مالک کو کہتا فرمایا وہ کتے کو ہٹا لیتا تو بچ جاتا. شیطان جب حملہ کرتا کتے کی شکل میں ہم نہیں بچ سکتے. ہم التجا کریں رب کی بارگاہ میں یا اللہ تو مالک ہے میں اس کتے سے نہیں بچ سکتا تو مجھے اس کتے سے بچا لے. جب اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو اس لعین شیطان کتے سے بچ جائیں گے. اگر ہم کوشش کریں گے ہمارا وقت ضائع ہوگا عبادت نہیں کر سکیں گے فرمایا وقت بھی زیادہ ضائع کریں گے اور اس کتے سے بھی نہیں بچ سکیں گے کیونکہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اگر دشمن سامنے ہو بندہ مقابلہ کرے دشمن زیادہ وزنی بھاری بھی ہو وہ دو مارے گا ہم ایک مارے کے مقابلہ تو کریں گے. جو دشمن ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور خوبصورت مثال دے کر سمجھایا. اور واقعہ بزرگان دین نے لکھا شیطان سے بچنے کے لیے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہیں جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ ابو علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ. جن کا نام حضور لیتے کہ 10 صحابہ کا حضور نے نام لیا فرمایا یہ جنتی ہے. ان میں ایک زبیر بن عوام بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں. میرے نبی کے ہم زلف ہیں یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا سانڈو ہے اپنی مثال میں. حضرت ابو بکر صدیق کے یہ داماد ہیں. فرماتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں ذکر کر رہے تھے غور و فکر کر رہا ذکر کرتے کرتے انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. فرماتے ہیں میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا ذکر کرتے کرتے اچانک یہاں سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آواز آئی نا میں نے مڑ کے دیکھا آواز تو آئی سلام کرنے والا نظر نہیں آیا. میں بڑا حیران آ گیا سلام کیا سلام والا نظر نہیں آتا. میں نے ایسے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے کوئی بھی نظر نہیں آیا. میں بڑا حیران تھوڑی سی الجھن ہوئی کہ سلام کیا قریب آ کر میرے کان کے ساتھ سلام کرنے والا نظر نہیں آتا. بڑا عجیب منظر ہے. کہتے ہیں میں حیران ہی تھا کہ بولنے والا بول ہی پڑا بولنے والا بول ہی پڑا. اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں جن ہوں میں مسلمان بھی ہوں جن ہوں میں. ہم نے کہا میرے پاس کیوں آیا؟ اس نے کہا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. اس نے کہا وہ کیسے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا سارے شیطان جمع تھے سارے شیطان جمع تھے اور سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. ہر شیطان کہہ رہا تھا تو نے کون سا کام کیا تو نے کون ہر کوئی بتاتا رہا. ایک شیطان آیا جو رنگ کا کالا تھا سیاہ تھا بڑا ہی طبیعت خراب تھی دیکھتے ہوئے بھی بندے کو حیرت ہو رہی تھی اس کے دور ہو جائے اس سے. اس شیطان نے بڑے شیطان نے پوچھا میں نے تجھے جس بندے پر مسلط کیا تھا آج بھی ہمارے اوپر شیطان مسلط ہے آپ اور میں غور کریں. محبوب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے اور جس نے مان لیا وہ جنت میں جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ محبوب کریم نے فرمایا انکار کرنے والا وہ ہے جو میری اور میرے رب کی نافرمانی کرے. آپ اور میں غور کریں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کتنی نافرمانیاں. جو رب 24 گھنٹے ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے اس رب کے لیے 24 منٹ بھی ہمارے پاس وقت نہیں. کبھی غور و فکر کیا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو موت ہے یہ سونا موت ہے. موت کے بعد میرا رب صبح زندگی عطا فرماتا ہے. کبھی غور و فکر کیا جو رب روزانہ زندگی عطا فرماتا ہے اس رب کی روزانہ نافرمانی کرتے ہیں. جو رب روزانہ زندگی رزق عطا فرماتا ہے اس رب کی روزانہ نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا کہ میرے پاس کیوں آیا؟ اس نے کہا اس شیطان کو دیکھا کالے رنگ کا تھا بڑا عجیب.
میں پریشان تھا. اس شیطان سے پوچھا گیا جس بندے پر تجھے مسلط کیا تھا اس پر غالب نہیں آیا. وہ شیطان کہنے لگا میں اسے اپنے چنگل میں نہیں پھنسا سکا, میں غالب نہیں آ سکا. وہ بڑا عجیب بندہ ہے, وہ کچھ کلمات پڑھتا ہے جس وجہ سے میں دور ہو جاتا ہوں. میرا رنگ دیکھ, میرا حلیہ دیکھ, میری طبیعت دیکھ, بڑا ہی میں پریشان ہوں. وہ جن کہنے لگا میں ان کے پاس سن رہا تھا, شیطانوں کی یہ باتیں میں سن رہا تھا. اس نے پوچھا وہ بندہ کون ہے جس بندے پر میں نے تجھے مسلط کیا تھا, تو اس کے اوپر غالب نہیں آ سکا. وہ شیطان کہنے لگا حضرت زبیر بن عوام ہی تو ہیں, صحابی رسول ہی تو ہیں. اور یاد رکھنا شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے, ہر بندے پر شیطان مسلط ہے. فرمایا بلکہ نبیوں پر بھی مسلط ہے. پیارے نبی نے فرمایا میرے اوپر جو شیطان تھا, فرمایا وہ شیطان مسلمان ہو گیا, مجھے کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتا. اور شیطان سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اتنی میری لمبی چوڑی تقریر تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ اور میں شیطان سے بچ جائیں. اور کیسے بچیں گے؟ غور و فکر کرنا. فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارا نام لیا, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر میں مسلط تھا, میں غالب نہیں آ سکا. وہ کچھ کلمات پڑھتا ہے جس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ جن کہنے لگا جو کلمات تم پڑھتے ہو وہ مجھے بھی سکھا دو. آج آپ نہیں کہتے کہ جو عمل یہ ہو ہم شیطان سے بھی بچ جائیں, رزق میں بھی برکت ہو جائے, گھر میں لڑائی نہ ہو. آپ کبھی نہیں پوچھتے کیونکہ دین کی باتیں تو ہم سیکھتے نہیں ہیں. فرماتے ہیں وہ شیطان کی بات سن کر جن جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے, جن نے سیکھنے کے لیے آیا, وہ انسان نہیں آتے. فرماتے ہیں جن نے کہا وہ کلمات بتائے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, جن کا مفہوم یہ ہے, پہلے الفاظ سن لیں, آپ کو اتنا جلدی یاد بھی نہیں ہوں گے. اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلی بات. دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے آگے جس الفاظ کا مفہوم یہ ہے, فرمایا یا اللہ میرے بدن کو جو عافیت عطا فرمائی ہے, میرے جسم کے اندر جو روح لوٹائی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے یہ 4 کلمات میں پڑھتا ہوں, ان کلمات کی وجہ سے شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں دن کے اندر 10 مرتبہ یہ کلمات جو بندہ پڑھے گا, دن کے اندر 10 مرتبہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا شیطان سے بچ جائے گا. یہ تو آسان ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ گھنٹے بعد کم از کم یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا جاتا ہے آپ کا خوبصورت وظیفہ ہے شیطان سے بچنے کا. فرمایا جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ کی امان میں جا کے شیطان دور ہو جائے. دن میں کم از کم پہلے تو زیادہ مرتبہ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کلمات نہیں بھی آتے, یاد کرنے کا وقت نہیں ہے, دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ مصروف لوگ ہیں. فرمایا یہ تو پڑھ لینا 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے پڑھیں گے شیطان دور ہو جائے گا آپ سے. یہ وظیفہ یاد کر لیں شیطان سے بچنے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سماعت کرنا. حضرت بلال پر تشدد کیا جا رہا تھا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا باپ بھی غلام ہے, ماں بھی غلام ہے, آپ بھی غلام ہے. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات تھی, یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ غلط ہے, گمراہی والا کام ہے. لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, میرے دل میں بات آ رہی اچانک. فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے واقعات بے شمار بہت ساری چیزیں ہیں. ایک واقعہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے, حضرت بلال پر تشدد کر رہے تھے. آپ کے سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھا ہوا تھا اور تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا ہوا تھا. حضرت بلال کو صدیق اکبر گزرتے ہیں, کہتے ہیں بلال اپنی زبان سے نہ کہ دل میں کہہ لے, آہد آہد کہہ رہا ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں میرا رب مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں اپنے ایمان میں پکا ہوں یا کچا ہوں. فرماتے ہیں امیہ مارتا ہے, اور 2 باتیں لکھی ہیں, ایک کا نام امیہ اور دوسرے کا نام وجدان لکھا ہے غالباً. فرماتے ہیں ان کا غلام تھا, اس نے امیہ کے حوالے کر دیا اور مار رہے تھے کہ آپ یہ بات چھوڑ دیں. حضرت بلال کہتے ہیں جیسے مجھے مار رہے تھے, مارتے مارتے تکلیف دے رہے تھے, میرے نبی کا گزر مدینے کے تاجدار جیسے گزرے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نگاہ اٹھائی اور بلال کی طرف دیکھا. جیسے دیکھا نا مدینے والے مصطفیٰ نے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی رونے لگے, برداشت نہ کر سکے. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, حضور رو رہے تھے بلال کو دیکھ کر. اے بلال پریشان نہ ہو, مدینے والے مصطفیٰ خوشخبری دے رہے تھے, اے بلال آن قریب میرا رب تجھے آزاد فرما دے گا, پریشان نہ ہو. حضرت بلال کہتے ہیں اب تو مہر لگ گئی تھی نا, میں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا, احد احد نعرے لگا رہا تھا. فرماتے ہیں ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا ہمارا کام ہے قرآن حدیث سنانا, کوئی مننے یا نہ مننے. بزرگ فرماتے ہیں 2 جہان مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بننے.
जो बंदा कुरान हदीस सुनने के बाद दिल में जगह नहीं देगा फिर वो अपनी किस्मत पे रोए, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा का फरमान भी जिसके दिल में नहीं जाता। हजरत बिलाल कहते हैं जब मदीने वाले मुस्तफा ने खुशखबरी दी, हुजूर चले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो बिलाल को खरीद कर लाएगा। एक वाकया ये खूबसूरत, जब नबी गुजरे थे हुजूर रोए, हुजूर की आंखों में आंसू थे, हजरत बिलाल रो रहे थे, सीने में भारी पत्थर था, फरमाया जुबान पर कोयले रख दिए गए और आग के साथ आपके जिस्म को दाग लगाया जा। आपने फरमाया कि जितना जुल्म करना कर लो। उसने पूछा यार जब लोग तुम्हें मारते आंखें क्यों बंद कर लेते? फरमाया आंखें इसलिए बंद कर लेता हूँ। फरमाया ना तू रोता है ना तू चीखता है, बात क्या है? उन्होंने कहा बात ये है जब ये मारते हैं ना मैं आंखें बंद करता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा सामने आ जाते हैं। जब हुजूर सामने होते हैं तकलीफ नहीं होती।